بلیٹن میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے ذکر کریں گے مسلم لیگ نون کے قائد اور سابق وزیر اعظم نواز شریف کا، جو کہتے ہیں کہ ان سے انتقام لیتے لیتے پاکستان کا بھٹا بٹھا دیا گیا۔ لندن میں صحافیوں سے گفتگو میں لیگی قائد نے کہا کہ سپریم کورٹ سے تاحیات نااہلی ہوئی اور اب کہا جا رہا ہے یہ کالا قانون اور ظلم ہے۔ نواز شریف نے فیصلوں کو سیاسی انتقام قرار دے دیا، بولے ان کے ساتھ 5 سال سے ناانصافی ہو رہی ہے، اس پر سوموٹو کیوں نہیں لیا جاتا؟ کچھ حد ہوتی ہے، کوئی لمٹ ہوتی ہے۔ فیبریکیٹڈ اور فیک کیسز تھے، کوئی جس میں کوئی اپنا نہ جان ہے نہ اس میں کوئی کسی قسم کا کوئی اپنا جو ہے وہ ایویڈنس ہے۔ سزائیں دے دی کہ مجھے الیکشنوں سے بھی دور رکھا جائے اور مجھے فار لائف ڈسکوالیفائی کر دیا۔ اور آج کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ تو بڑا ڈرکونین قانون ہے اور بہت ہی یہ ڈرکونین فیصلہ ہے، قانون کہیں نہیں ہے، یہ ڈرکونین فیصلہ ہے اور ظلم ہے۔ تو پھر اس کا ازالہ یہ انتقام ہے میرے بھائی، یہ کوئی عدالتی فیصلہ نہیں ہے۔ اور مجھے سمجھ نہیں ہے کہ مجھ سے انتقام لیتے لیتے آج آپ نے پاکستان کا بٹھا بٹھا دیا۔ سازش کرنے والا خود سب سے بڑا سازشی نکلا، اب اس کی اپنی حرکتیں قوم کے سامنے عیاں ہو رہی ہیں۔ لیگی قائد نواز شریف چیئرمین تحریک انصاف پر برس پڑے، کہا ہر چیز پر یو ٹرن لیا گیا، ترقی کرتے پاکستان کو آگے بڑھنے سے روک دیا۔ عمران خان نے پاکستان کو معاشی طور پر تباہ اور ملک کو عالمی طور پر تنہا کیا۔ عمران خان نے ہمسایوں اور دیگر ممالک سے تعلقات کو خراب کیا۔ سازش کرنے والا سب سے بڑا سازشی خود نکلا ہے، ہر چیز عیاں ہو رہی ہے، ایک ایک کرتوت قوم کے سامنے آ رہے ہیں۔ آئندہ پتہ نہیں اور کیا کچھ آئے گا، اس کا کیا قوم کو جواب دے گا، کیا دے گا؟ آج قوم کچھ جاننا چاہتی ہے۔ جو کچھ انہوں نے کیا وہ ایک ایک کر کے ان کی حرکتیں قوم کے سامنے آ رہی ہیں، ایکسپوز ہو رہے ہیں، ہر چیز پہ یو ٹرن سب قوم دیکھ رہی ہے، کر رہی ہے۔ میں IMF کے پاس نہیں جاؤں گا، جانے سے پہلے خودکشی کر لوں گا، وہ خودکشی آج تک نہیں کی۔ قوم دیکھ رہی تھی کب کریں گے یہ خودکشی۔ قوم کے اتحاد کو پارا پارا کیا گیا۔ اور باتیں ریاست مدینہ کی، وزیر اعظم شہباز شریف نے عمران خان کو آئینہ دکھا دیا، بولے مثال ریاست مدینہ کی اور عدالت کو جواب دینے تک کو تیار نہیں، بہتان، جھوٹ اور تہمتیں لگا کر مخالفین کو ناحق قید میں ڈالا گیا۔ کیا ریاست مدینہ کے ماننے والوں کا یہ طرز عمل ہو سکتا ہے؟ مثال ریاست مدینہ کی، لیکن عام شہری تو دور، عدالت اور جج کو بھی ہم جواب دینے پر تیار نہ ہوں۔ بہتان، جھوٹ اور تہمتیں لگا کر مخالفین کو ناحق قید خانوں میں ڈال دیا جائے، کیا یہ طرز عمل ریاست مدینہ کے کسی ماننے والے کا ہو سکتا ہے؟ قوم کے اتحاد کو پارا پارا، معاشرتی تانے بانے کو ادھیڑ کر رکھ دیں اور باتیں ریاست مدینہ کی۔ 3 کروڑ 30 لاکھ سیلاب متاثرین تباہی و بربادی کی خاموش تصویر بنے ہوئے۔ کیا ہمارا جذبہ اور اثار انصار مدینہ والا ہے؟ میرا گھر تو ریگولرائز ہو جائے اور دیگر گھر گرا دیے جائیں، کیا یہ ریاست مدینہ میں ممکن تھا؟ بیت المال یا توشہ خانہ ذاتی کمائی کا ذریعہ بن جائے، کیا ریاست مدینہ میں اس کا تصور تھا؟ دستور کو نہ ماننے، قانون کو نہ مانے، عدالت کو نہ مانے، کیا ریاست مدینہ میں اس کا تصور ہو سکتا تھا؟ یہ وطن عزیز بڑی قربانیوں سے حاصل ہوا ہے، اسے گمراہ کن نظریات، انتشار اور فساد سے بچانا ہوگا۔ مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف نے اسیری میں خود پر بیتے مظالم بتا دیے، کہتے ہیں کہ جیل حکام سے منتیں کرتا رہا کہ بیمار بیگم سے بات کروا دیں، لیکن نہیں کروائی گئی۔ والدہ کے انتقال کی خبر مریم نواز کو دی تو وہ سکتے میں آ گئیں۔ میاں صاحب نے مریم نواز کی بہادری کی تعریف کی، ان کے مطابق والدہ جیل میں آ کر کہتی تھی کہ تمہارے بغیر واپس نہیں جاؤں گی۔ شہباز شریف کو ہمیشہ یہ گلہ رہا ہے کہ والدہ مجھ سے زیادہ پیار کرتی ہیں۔ میں نے ان کو منتیں کی، ان کے میں نے کہا میری بات کرا دیں، میری بیوی بیمار ہے، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ نہیں کرائی بات۔ 3 گھنٹے کے بعد میرے پاس آتے ہیں کہ جی ہمیں بڑا دکھ ہے جی، آپ کی بیگم فوت ہو گئی۔ اندازہ کر سکتے ہیں کہ میرے اوپر کیا گزری ہوگی۔ کہنے لگا مریم کی طرف جا رہے ہیں، ان کو اطلاع کرنی ہے۔ میں نے کہا ہرگز نہیں، آپ مریم کو خود جا کے اطلاع نہیں دیں گے، میں جاؤں گا خود
مریم کو اطلاع کروں گا. جب میں نے مریم کو یہ بات بتائی تو سکتے میں آ گئی اور زاروں قطار رونا شروع کر دیا. بڑی مشکل سے میں نے مریم کو سنبھالا یہ بتانے کے لیے کہ جی آپ کی بیوی بیمار ہے, مرنا بھی پڑتا ہے. مجھے وہ سب مناظر یاد آ رہے ہیں تو پاکستان پہ جا کے ایئرپورٹ پہ اترتے ہی جو انہوں نے ہمارے ساتھ جو حال کیا, جیسے کہ ایک بہادر بیٹی اپنے باپ کا ساتھ دیتی ہے, مریم نے وہ ثبوت دیا ہے. ماشاءاللہ مجھے فخر ہے مریم پہ. بھائی شہباز شریف صاحب بھی اس کے معترف ہیں, پارٹی ماشاءاللہ اس معترف ہے اس بات کی. میری والدہ صاحبہ کا میں آپ کو ایک بات بتاؤں, مجھ سے خصوصی پیار کرتی تھی. وہ پنڈی والی جیل ہے وہاں کہ جب مجھے ہفتے میں ایک دفعہ جب ملتی تھی تو مجھے کہتی تھی میں نے اب تمہارے بغیر واپس نہیں جانا. کہ نہیں ہم نہیں کر سکتے. ان کے نہیں پھر میں بھی ان کے ساتھ یہاں رہوں گی سیل میں. شہباز صاحب کو یہ گرا ہی رہا ہے ہمیشہ کہ آپ سے امی زیادہ پیار کرتی تھی. جب انہوں نے جان دی تو بالکل میرے ہاتھوں میں تھی. IMF معاہدے پر مکمل عمل درآمد کریں گے. وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی پریس کانفرنس, بولے LCs سے متعلق شکایات دور کریں گے. $50,000 تک کی LCs کی ادائیگیاں کی جا رہی ہیں. وزیر خزانہ نے قرضوں کی ری شیڈیولنگ کے لیے پریس کلب نہ جانے کا بھی اعلان کیا. گورنر صاحب کے ساتھ جو میری میٹنگ ہوئی ہے اس میں ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ $50,000 تک جتنی جو پینڈنگ پیمنٹس ہیں ان کو بلا تفریق جس کی بھی ہوگی وہ آنے والے ہفتے کے اندر وہ پیمنٹس ریلیز ہو جائیں گی. ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم پیرس کلب نہیں جائیں گے. کافی بحث ہو رہی ہے کہ جی IMF کا معاہدہ ہم ری نیگوشیٹ کریں گے, ہم اس کو شاید کچھ چیزیں ان کو نہ کریں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو ہم انشاءاللہ پاکستان کی سابقہ جو بھی کمٹمنٹس ہیں وہ میری پوری ذمہ داری کے ساتھ کوشش ہوگی کہ ہم اس کو مکمل کریں, اس کو ہم اپنا ڈیلیور کریں. پچھلی حکومتوں پر الزام تراشیاں, تاریخی قرضے لیے گئے ہیں, ہمارے پاس کوئی طریقہ ہی نہیں ہے قرضے واپس کرنے کا. پیسہ کدھر سے آئے گا؟ 13,000 سے 27,000 ارب روپیہ پہ آج قرضہ پہنچ گیا. قرض لینا پڑے تو تمام ریکارڈز توڑ دیے. PTI دور حکومت میں ملک کی تاریخ کے سب سے زیادہ قرضے لیے گئے. حسنی مبارک, صدام حسین, کرنل گدافی, شاہ فرحان جواب دہ نہیں تھا. جمہوریت ہے, بادشاہت میں نہیں ہوتا. لیکن عمران خان آپ جواب دہ ہیں. شوکت ترین نے تو ریکارڈ توڑ قرضوں کا اعتراف کیا. ارے بھائی 80% تو نہیں بڑھا وہ سالوں میں, وہ ٹھیک ہے, اس میں 76% ضرور بڑھا ہے. لیکن عمران خان کی میں نہ مانوں کی ضد نے ملک کو ڈبو دیا. ان کو تکلیف پہنچاؤں گا, ان کو رلاؤں گا میں. اب یہ بتائیں کہ پنجاب کابینہ میں اختلافات نے جنم لینا شروع کر دیا. صوبائی وزیر خزانہ محسن لغاری وزیر اعلیٰ پرویز الہی سے ناراض ہو گئے. ذرائع کے مطابق محسن لغاری مالیاتی معاملات میں اختیارات نہ ملنے پر نالاں ہیں. محسن لغاری کے قریبی ذرائع کے مطابق صوبائی وزیر خزانہ کا کہنا ہے کہ فنڈز کے اجرا کا مجھے علم ہی نہیں ہوتا. مالیاتی امور نمٹانے کے تمام اختیارات وزیر اعلیٰ کی خصوصی کمیٹی کے پاس ہیں. اختیارات کے بغیر وزیر خزانہ کا عہدہ پاس رکھنا بے مقصد ہے. محسن لغاری نے عمران خان کے دورہ لاہور پر اس حوالے سے شکایت کی تھی. وہ اپنے بے اختیار ہونے کا کابینہ کے اراکین سے بھی شکوہ کر چکے ہیں. آپ کو یہ بتائیں کہ محسن لغاری کے قریبی ذرائع کے مطابق صوبائی وزیر خزانہ کا کہنا ہے کہ فنڈز کے اجرا کا مجھے علم ہی نہیں ہوتا. مالیاتی امور نمٹانے کے تمام اختیارات وزیر اعلیٰ کی خصوصی کمیٹی کے پاس ہیں. پنجاب کابینہ میں اختلافات نے جنم لینا شروع کر دیا ہے. صوبائی وزیر خزانہ محسن لغاری وزیر اعلیٰ پرویز الہی سے ناراض ہو گئے. ذرائع کے مطابق محسن لغاری مالیاتی معاملات میں اختیارات نہ ملنے پر نالاں ہیں. وہ اپنے بے اختیار ہونے کا کابینہ کے اراکین سے بھی شکوہ کر چکے ہیں. اور اب آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد میں جناح ایونیو پر واقع کثیر المنزلہ شاپنگ مال میں خوفناک آگ بھڑک اٹھی جس نے دیکھتے ہی دیکھتے کئی منزلوں کو لپیٹ میں لے لیا ہے. پاک بحریہ کی ٹیم اور 3 فائر ٹینڈرز آگ بجھانے میں مصروف ہیں جبکہ شہریوں کو عمارت سے بحفاظت نکال لیا گیا ہے. مزید جانتے ہیں اسلام آباد میں سما کے نمائندے شہزاد علی سے. شہزاد بتائیے کیسے لگی تھی آگ اور اس وقت کیا حالات ہیں وہاں؟
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जिना एवेन्यू पर, जो बड़े शॉपिंग मॉल में आज दोपहर तकरीबन 3:30 बजे यहाँ पर अचानक आग बड़ी उठी और बताया जा रहा है बताई जो मालूमात है उसके मुताबिक के फूड कोर्ट से ये आग शुरू हुई और देखते ही देखते उसने तकरीबन पूरे एक टावर को अपनी लपेट में ले लिया। माल पर फौरी तौर पर जो है वो ज़िला इंतजामिया के लोग यहाँ पर पहुंचे और माल को खाली करवाया गया और फायर ब्रिगेड यहाँ पर तलब कर ली गई। नेवी और दीगर जो इदारों की CDA के साथ साथ MCI की जो फायर ब्रिगेड थी और फायर फाइटर थे वो यहाँ पर बर वक्त पहुंचे और उन्होंने आग बुझाना शुरू की। इस वक्त जो है वो आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया है और बिल्डिंग में जो है वो कूलिंग का अमल जारी है। तमाम लोगों को बर वक्त यहाँ पर जो है वो रेस्क्यू कर लिया गया था। कोई भी फर्द जो है वो माल के अंदर नहीं था, इसलिए जो है वो किसी किस्म का जो है वो जानी और माली नुकसान तो नहीं हुआ। लेकिन जो है वो यहाँ पर इस वक्त जो है वो जिला इंतजामिया ने जो बिल्डिंग है इसको सील कर दिया गया है ताकि जो है वो मुकम्मल तौर पर जब तक कूलिंग का अमल मुकम्मल नहीं हो जाता किसी भी फर्द को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। यहाँ पर जो है वो CD और MCI के जो फायर फाइटर्स थे उन्होंने जो है वो बड़ी क्रेन के साथ जो है वो 68 फुट जो क्रेन्स हैं वो लगाकर जो है वो आग पर काबू पाया और आग पर काबू पा लिया गया है। कूलिंग का सिलसिला इस वक्त जारी है जिसके बाद नुकसानात का तखमीना लगाया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। मेरे नबी प्यारे नबी सुन्नत तेरी दुनिया दी, तू ही शफात की अमा ए रहमतुल लिल आलमीन। रहमतुल लिल आलमीन खातमुल मुरसलीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जश्न मुल्क भर में दिन का आगाज तोपों की सलामी से हुआ। वजीर आजम शहबाज शरीफ और सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने पैगामात में पूरी उम्मत को मुबारकबाद दी। कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हमारे लिए मशले राह हैं। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, इंसानी तारीख का सबसे मुबारक लम्हा कि जब इंसानों की हिदायत के लिए मोहसिन इंसानियत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मीन पर भेजे गए, कि जब सदियों से छाए जहल के साए छट गए, ऐवान किसरा लरज़ उठा, फारस की आतिशकदे की आग बुझ गई, सारे आलम पर रहमत का नुज़ुल हुआ। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला। आज सारे आलम की तरह इस्लामी जमहूरिया रियासत पाकिस्तान में भी विलादत मुबारक सरकारी सतह पर इंतहाई अक़ीदत से मनाया जा रहा है। पाक फौज ने तोपों की सलामी से दिन का आगाज़ किया। इस्लामाबाद में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21-21 तोपों की सलामी दी गई। पाक फौज के जवानों ने अल्लाहु अकबर के नारे बुलंद किए। इस मौके पर पैगामात में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, कौम को ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक हो। उन्होंने मशहूर अरबी नात के 2 अशार ट्विटर पर शेयर किए। 12 रबीउल अव्वल की तकरीब से खिताब करते हुए सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने सीरत तैयबा के फ़ज़ाइल पर रोशनी डाली। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के अंदर मैं देखता हूँ तो एक कैफियत ये कि इतना बड़ा नबी, अल्लाह की महबूब तरीन शख्सियत, और उसके अंदर इनके सारी बदरजहा इतनी थी जो मैं और आप कभी उसको हासिल नहीं कर सकते। उनके ऊपर पत्थर मारे गए तो उन्होंने दरगुजर किया। बहुत ही अजीम शख्सियत, मगर हर काम के अंदर हिस्सा लिया, कभी कोई बड़ाई नहीं। और यही तरबियत फिर खुलफाए राशिदीन की हुई। उन्होंने कहा कि हुजूर की मुबारक तालीमात को हर शोबे में मशाले राह बनाना होगा। उसी से है इस्लाम का बोलबाला। मुल्क भर में 12 रबीउल अव्वल के मौके पर नजरो न्याज का सिलसिला भी जारी है। इस हवाले से मुल्तान में 200 मन हलवे की देग तैयार की गई है। देखते हैं मुकर्रम खान की रिपोर्ट। मुल्तान के इलाके मुमताज़ाबाद में आस्ताना फरीदिया पर पाकिस्तान की सबसे बड़ी देग में 200 मन हलवा तैयार किया गया। 200 मन हलवे की देग की तैयारी में 400 किलो सूजी, 400 किलो देसी घी, 600 किलो चीनी, खोपरा, छुहारे, काजू, बादाम, किशमिश, खोया और चांदी के वर्क का इस्तेमाल किया गया। जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में जो 200 मन हलवा तैयार किया जा रहा है और इसे बावजू और दुरूद सलाम के साथ जो है इसे तैयार किया जाता है और अल्हम्दुलिल्लाह इस सिलसिले को आगे जारी और सारी रखा जाएगा। हलवे की नियाज को 30,000 से जायद अकीदतमंदों में तकसीम किया गया।
ہر سال یہ لنگر کا اہتمام کیا جاتا ہے. ہم اپنے یہاں پہ تناول بھی کرنے آتے ہیں اور گھر والوں کے لیے بھی لے کر جاتے ہیں. عوام کا ماننا ہے کہ نبی آخر الزمان کی ولادت کی مسرت میں نظر و نیاز کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا. کیمرہ مین اکمل کھوکھر کے ساتھ مکرم خان، سما، ملتان. ننکانہ صاحب میں سکھ کمیونٹی جشن عید میلاد النبی منا رہی ہے. ننکانہ صاحب میں عید میلاد النبی کا مرکزی جلوس گردوارہ جنم استھان پہنچا. شاندار استقبال کیا گیا، لنگر تقسیم کیا گیا، پھول نچھاور کیے گئے. ساری دنیا کو امن اور محبت کا پیغام دیا گیا. ملک عثمان کی رپورٹ دیکھیے. جشن ولادت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ننکانہ صاحب میں سکھ کمیونٹی بھرپور عقیدت سے منا رہی ہے. عید میلاد النبی کا مرکزی جلوس مسجد اقصی سے شروع ہوا اور جب گردوارہ جنم استھان پہنچا سکھ کمیونٹی کے لوگ جلوس میں شریک ہوئے. شاندار استقبال کیا گیا، مٹھائیاں اور لنگر بانٹے گئے. سکھ قوم اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی خوشیوں میں بالکل اسی طرح شامل ہو رہی ہے جس طرح آپ لوگ ہمارے بابا گرو نانک کے جنم دن کے موقع پر دنیا بھر سے آئے والے سکھ یاتریوں کا استقبال کرتے ہیں، ان سے پیار اور محبت کا اظہار کرتے ہیں. ننکانہ صاحب کی فضائیں حضور کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا کے نعرے سے گونجتی رہیں. سکھ شرکا کا کہنا تھا کہ اسلام امن کا مذہب ہے جو محبت کا درس دیتا ہے. مقررین نے کہا کہ حضور دو جہاں کی آمد مشعل راہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا راہ نجات ہے. سردار جنم سنگھ نے عید میلاد النبی پر مسلمان بھائیوں کو مبارکباد پیش کی. سکھ قوم کی طرف سے دل کی گہرائیوں سے بہت بہت مبارک ہو. بچے جلوس میں توجہ کا مرکز بنے رہے. کیمرہ مین محمد عامر کے ساتھ عثمان سندرانہ، سما، ننکانہ صاحب. اس وقت وفاقی وزیر احسن اقبال میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. جس طریقے سے وہ لشکر کشی کی دھمکیاں دے رہی ہے، پاکستان کو کوئی لشکر کشی سے فتح نہیں کر سکتا اور نہ کسی کو ایسا کرنے کی اجازت دی جا سکتی ہے. پاکستان ایک آئینی اور جمہوری ملک ہے. اس ملک کے اندر پارلیمنٹ، عدلیہ اور انتظامیہ اپنے دائرہ کار میں کام کر رہے ہیں، اور اگر کسی نے انارکی پھیلانے کی کوشش کی تو اس کی مثال وہی ہوگی کہ جو کسی دیوار کے ساتھ ٹکر مار کے اپنا سر پھوڑتا ہے. میں عمران خان کو متنبہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنی ذاتی سیاست کے لیے، اپنی انا کے لیے پاکستان میں انتشار پیدا کرنے سے باز رہے. یہ وقت پوری قوم کے متحد ہو کے اپنے سیلاب سے گھرے ہوئے تباہ حال بہنوں اور بھائیوں. نارووال میں وفاقی وزیر احسن اقبال میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. روڈا منصوبے کے لیے لاہور میں کسانوں سے زمینیں چھیننے والی پنجاب حکومت نے سرگودا میں بھی عوام کے سروں کو چھتوں سے محروم کرنا شروع کر دیا. میانی کے نواحی علاقے میں غریب خاندان کو نکالنے کے لیے ضلعی افسران متحرک ہو گئے. ریونیو ریکارڈ تبدیل کر دیا گیا. غریب خاندان نے 62 افراد کے خلاف عدالت سے رجوع کر لیا. اسی پر رپورٹ کریں گے ندیم خان. پنجاب پر مسلط عمران خان کی حمایت یافتہ حکومت پنجاب عوام کو بے گھر کرنے میں مصروف ہے. روڈا کے بعد سرگودا میں بھی غریبوں کے مسکن اجاڑے جانے لگے. یہ محمد طاہر ہے جو پچھلے 40 سال سے بھیرا کے علاقے میانی میں قائم عیدگاہ کا انتظام سنبھالے ہوئے ہے. طاہر اپنے کنبے کے ساتھ 4 دہائیوں سے یہاں قیام پذیر تھا. یہیں اس نے ایک دکان بنا رکھی تھی جس کے ذریعے وہ اپنے خاندان کی کفالت بھی کرتا رہا. ہماری ریکویسٹ ہے میڈیا سے اور بڑے بڑے افیسروں سے جو کہ قانون کے محافظ ہیں کہ برائے مہربانی ان طاہر عباس کا اس کا خیال کیا جائے تاکہ اس کے بچے اور اس کی فیملی پریشان نہ ہو. محمد خان بھٹی صاحب کو ہیں جو کہ ان مفتی شیخ صاحب کی ہیلپ کر رہے ہیں. ہمارا ان کا کوئی واسطہ بھی نہیں ہے. انہوں نے اس میں فردوں میں رد و بدل کرائی ہے. میں میڈیا کو بھی دکھا رہا ہوں اور میں نے سب کاغذات ان کو پیش کیے ہیں کہ تاکہ ان کو حقیقت کا پتہ چل جائے.
اور یہ ہمیں دھمکیاں دیتے ہیں۔ طاہر کی زندگی سکھ چین سے بسر ہو رہی تھی کہ اچانک علاقے کے 62 افراد جن کا تعلق وزیر اعلیٰ پنجاب کے پرنسپل سیکریٹری محمد خان بھٹی سے ہے، انہوں نے اسسٹنٹ کمشنر بھیرا ابراہیم ارباب کو حکم دلوایا کہ طاہر کو خاندان سمیت عیدگاہ سے بے دخل کر دیا جائے۔ اسسٹنٹ کمشنر کا تبادلہ کروایا گیا اور پھر ریکارڈ میں رد و بدل کر کے عیدگاہ سے محمد طاہر کو خاندان سمیت بے دخل کروا دیا گیا۔ ساڑھے نال بے گناہ مختیت 2 سال ہو گئے بے گناہ ظلم کرنا، ساڑھے واسطہ مدد کرو، ایسے بڑا غریب فقیر ہے۔ متاثرہ خاندان انصاف کے لیے سول جج کی عدالت بھی پہنچے، جس پر فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے پیر کے دن طلب کر لیا گیا ہے۔ ندیم خان، سما، سرگودھا۔ تو میں خرید رہا ہوں نا، میرے پاس ہے 5۔ اچھا، آپ تو لوٹوں کو سبق سکھا رہے تھے؟ میرے سے وعدہ کرنا ہے آپ نے کہ آپ نے سبق سکھانا ہے ان ضمیر فروش لوٹوں کو۔ میں اپنی طرف سے کوئی چالیں چل رہا ہوں۔ مہروں کو دھمکیاں لگا لگا کر کیا خوب بساط بچھائی۔ جو بھی اپنے آپ کو بیچے گا ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں۔ 5 تو میں خرید رہا ہوں نا، میرے پاس ہے 5۔ اس خرید و فروخت کی سزا تو آپ نے خود سنائی تھی۔ ہم نے نہیں ان کو چھوڑنا، ہم نے ہمارے کارکنوں کو کہیں گے کہ گھروں کے گھراؤ کرو، ان کو بتاؤ کہ تم ضمیر فروش لوگ ہو۔ اس وقت قوم الارم ہوئی ہے۔ جی قوم الرٹ ہے، آپ کی چکنی چپڑی باتوں میں اب کوئی نہیں آئے گا۔ ایم کیو ایم پاکستان کے ڈپٹی کنوینر کامران ٹیسوری کو سندھ کا نیا گورنر بنا دیا گیا۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کامران ٹیسوری کے تقرر کی منظوری دے دی۔ صدر مملکت نے نئے گورنر سندھ کی تقرر کی منظوری آئین کے آرٹیکل 101 ذیلی شق 1 کے تحت دی۔ گورنر سندھ کا عہدہ پی ٹی آئی کے عمران اسماعیل کے مستعفی ہونے کے بعد سے خالی تھا۔ کراچی کا جہانگیر روڈ مرمت کے بعد ایک بار پھر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ 10 دن بعد بھی نئی سڑک کے بیچوں بیچ 4 فٹ چوڑا گڑھا پڑ گیا۔ تفصیل جانتے ہیں خورشید عالم سے۔ بتائیے خورشید عالم۔ بالکل چند روز پہلے بھی ہم جہانگیر روڈ پر موجود تھے اور 5 تاریخ کو ہم نے دکھایا تھا کہ جہانگیر روڈ کتنی ناپائیدار حالت میں بنی ہے، اور اب اس کا ثبوت ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں۔ یہ گٹر ہے، گٹر کی لائن ہے جو بالکل مین روڈ کے نیچے سے درمیان سے گزر رہی ہے، اور اب یہ ابلنا شروع ہوئی ہے اور اندر سے، اور یہ گندا پانی باہر بہنا شروع ہو چکا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر جو نقصان اس لائن نے کیا ہے کہ جہانگیر روڈ پہ جہاں سے کارپیٹنگ شروع کی گئی تھی وہ لائن سنک ہو گئی ہے، اور اب اس کے نتیجے میں ایک بہت بڑا گڑھا یہاں پڑ گیا ہے۔ 3 ہٹی سے گرومندر آنے والا یہ ٹریک ہے جس پر یہ گڑھا پڑا ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹریفک اہلکار یہاں پر ٹریفک کو مینیج کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ کب مرمت ہوگا یہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ علاقے کے لوگوں نے شدید غم و غصے کا اظہار کیا ہے کہ ایک تو ناقص تعمیرات کی وجہ سے ٹریک ٹھیک طرح بن نہیں پایا، اسی طرح دوسرا حصہ جو گرومندر سے آنے والا ہے وہ بدترین انداز میں وہاں پر اس وقت جوہر ہے، تالاب ہے۔ جہانگیر روڈ کے حوالے سے کوئی اچھی خبر لگتا ہے کہ یہاں کے لوگوں کو شاید مل ہی نہ پائے۔ جی، برطانوی دارالحکومت کے علاقے ہینسلو میں 12 ربیع الاول کے موقع پر ہزاروں افراد نے پیغمبر اسلام سے عقیدت اور محبت کے اظہار کے لیے جلوس میں شرکت کی۔ اس موقع پر علماء کرام اور شرکاء نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے نذرانے پیش کیے۔ لندن سے نوید چودھری کی رپورٹ دیکھیے۔ ہنزلو جامعہ مسجد میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا سالانہ جلوس منعقد ہوا، جس میں ہزاروں کی تعداد میں عاشقان رسول نے شرکت کی۔ ہمارے لیے جو کوشش یہ ہونی چاہیے ٹھیک ہے، ہمارے بچوں میں ایک میسج آنا چاہیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو لو فار دا پروفٹ ہے نا وہ ہمارے ان کے دلوں میں انسٹال کریں۔ ہنزلوں کی فضا درود و سلام اور نعرہ تکبیر سے گونجتی رہی۔ جلوس مختلف راستوں سے گزرتا ہوا جامعہ مسجد میں اختتام پذیر ہوا۔ علماء کرام سمیت خواتین کی بڑی تعداد بھی شریک تھیں۔ جلوس کے راستوں پر مشروبات اور لنگر بھی تقسیم کیا گیا۔ جلوس میں مختلف کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے علماء نے بھی شرکت کی، بلکہ ہنسلو کے میئر نے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنا پیغام دیتے ہوئے کہا، ہنسلو میں کمیونٹیز ایک دوسرے کے ساتھ
पीसफुली और हार्मनी से रह रही हैं। मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ सभी को जो प्रॉफिट मोहम्मद का आज बर्थडे सभी ने एक रल मिल के मनाया। निगाहें इश्को मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान, वही यासीन वही तौहा। नवीद चौधरी, समा, लंदन।